بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صادق کے دھندے لگے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں، اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہے، جسے لے کر ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں دور رب و جلال جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بااثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اچھے آدمی ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام ممیمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے میں بنو جمح میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 موذنوں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن کلثوم نے مکہ کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے
کہ اللہ ایک ہے کہ صدا لگاتے اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنی سے ادنی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زائدہ و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، ان تکالیف و مصائب کا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا بلکہ صرف یہ کہا میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کے بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں، البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی روز افزا و ترقی کرنے شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا جس کا ترجمہ یہ ہے، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بغل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید غزرجی اس فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کا پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسائل نے پریشان کیا ہوا ہے، میں جب تک
اس مسئلے کا حل تلاش نہ کر لو، کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کے چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے اور یہ الفاظ کہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی، جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی۔ عبداللہ بن زید بیدار ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کروا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کرے۔ جب پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو بیانہ یہی الفاظ کہتے سنا ہے، اسی طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔